اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ کافرون۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء ایھا الکافرون، قل جاء ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، اے منکرو۔ یہ بات جو ہے وہ ڈائریکٹلی قریش سے کہی جا رہی ہے کہ چند رؤسائے قریش نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ہم تم صلح کر لیں کہ 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی پرستش کیا کریں، یعنی کہ عبادت کیا کریں، پھر دوسرے سال ہم آپ کے معبود کو پوجیں۔ تو اس طرح دونوں فریق کو ہر ایک کے دین سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ کہنے لگے اچھا تو تم ہمارے بعض معبودوں کو مان لو، ان کی مذمت نہ کرو، ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تمہارے معبود کو پوجیں گے۔ اس پر یہ سورہ کافرون نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجمع میں پڑھ کر یہ سورہ سنائی، جس کا خلاصہ مشرکین کے طور و طریق سے بالکل بیزاری کا اظہار اور قطع تعلق کا اعلان کرتا ہے۔ بھلا انبیاء علیہ السلام جن کا پہلا کام شرک کی جڑیں کاٹنا ہے، ایسی ناپاک اور گندی صلح پر کب راضی ہو سکتے ہیں؟ فی الحقیقت اللہ کے معبود ہونے میں تو کسی مذہب والے کے اختلاف ہی نہیں۔ خود مشرکین اس کا اقرار کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں گے۔ تو اختلاف جو کچھ ہے غیر اللہ دونوں کی پرستش میں ہے۔ لہٰذا صلح کی جو صورت قریش نے پیش کی تھی، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ تو برابر اپنی روش پر قائم رہیں، یعنی اللہ اور غیر اللہ دونوں کی پرستش کیا کریں، اور آپ اپنے مسئلے کی توحید سے دستبردار ہو جائیں۔ اسے گفتگو مصالحت کو ختم کرنے کے لیے یہ صورت اتاری گئی تاکہ قریش کو واضح پیغام چلا جائے۔ دوسری آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ میں نہیں پوجتا اس کو جس کو تم پوجتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں۔ یعنی خدا کے سوا جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں، میں فی الحال ان کو نہیں پوج رہا اور نہ میں ان کی عبادت کر رہا ہوں، نہ تم اس احد و صمد خدا کو بلا شرکت غیرے پوجتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ تم شرک کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ نہ مجھے اس کی عبادت کرنا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ اور نہ تم کو پوجنا ہے اس کا جس کو میں پوجوں، یعنی آئندہ بھی میں تمہارے معبودوں کو کبھی پوجنے والا نہیں، اور نہ تم میرے معبود واحد کی بلا شرکت غیر پرستش کرنے والے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں موحد ہو کر شرک نہیں کر سکتا، نہ اب نہ آئندہ، اور تم مشرک رہ کر موحد نہیں قرار دیا جا سکتے، یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مشرک بھی رہو اور تم توحید کا اقرار بھی کرو، نہ اب نہ آئندہ۔ اس تقریر کے موافق آیتوں میں تکرار نہیں رہی۔ بعض علماء نے یہاں تکرار کو تاکید پر حمل کیا ہے، اور بعض نے پہلے 2 جملوں میں حال و استقبال کی نفی اور اخیر کے 2 جملوں میں ماضی کی نفی مراد لی ہے۔ یعنی بعض محققین نے پہلے 2 جملوں میں ما موصولہ اور دوسرے دونوں جملوں میں ما کو مصدر لے کر یوں تقریر کی ہے کہ میرے اور تمہارے معبود میں اشتراک ہے، نہ طریقے عبادت میں، یعنی کہ تم بتوں کو پوجتے ہو، وہ میرے معبود نہیں ہیں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کی شان و صفت میں کوئی شریک نہ ہو سکے، اور ایسا خدا تمہارا معبود نہیں۔ تم جس طرح عبادت کرتے ہو، مثلاً ننگے ہو کر کعبہ کے گرد ناچنے لگے یا ذکر اللہ کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے لگے، میں اس طرح کی عبادت کرنے والا نہیں، اور میں جس شان سے اللہ کی عبادت بجا لاتا ہوں تم کو اس کی توفیق نہیں، لہٰذا میرا اور تمہارا راستہ بالکل الگ ہے۔ اور بعض احکر کے خیال میں یوں آتا ہے کہ پہلے جملے کو حال و استقبال کی نفی کے لیے رکھا جائے، یعنی اب یا آئندہ تمہارے معبودوں کی پرستش یعنی عبادت نہیں کر سکتا جیسا کہ تم مجھ سے چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ولا انا عابد ما عبدتم کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں خدا کا رسول ہوں تو میری یہ شان نہیں کہ اور نہ کسی وقت مجھ سے ممکن ہے کہ شرک کا ارتکاب کروں، حتیٰ کہ گزشتہ ماہ میں نزول وحی سے پہلے بھی جب تم پتھروں اور درختوں کو پوج رہے تھے، میں نے کسی غیر اللہ کی پرستش نہیں کی۔ میں اب اللہ کی طرف سے نور وحی اور ہدایت وغیرہ آنے کے بعد کہاں ممکن ہے کہ شرکیات میں تمہارا ہم نوا ہو جاؤں۔
یہ اسی لیے یہاں پر ولا انا عابد میں جملہ اسمی اور ما عبدتم میں صیغہ ماضی کا عنوان اختیار فرمایا. رہا کفار کا حال، اس کا بیان دونوں مرتبہ ایک ہی عنوان سے فرمایا. ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی تم لوگ تو اپنی سو یعنی برائیوں کے استطاعت یعنی کہ برائیوں کی طاقت انتہائی بدبختی سے اس لائق نہیں کہ کسی وقت اور اسی حال میں خدائے واحد کی بلا شرکت غیرے آپ پرستش کرنے والے بنو، حتیٰ کہ عین گفتگو صلح کے وقت بھی شرک کا دم چلا ساتھ لگائے رکھتے ہیں. اور ایک جگہ ما تعبدون جو ہے وہ بصیغہ مضارع اور دوسرے جگہ ما عبدتم بصیغہ ماضی لانے میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ ان کے معبود ہر روز بدلتے رہتے ہیں. جو چیز بھی عجیب سی نظر آئی، کوئی خوبصورت پتھر نظر آیا، اس کو اٹھا کر معبود بنا لیا اور پہلے کو رخصت کیا. اور پھر ہر موسم کا اور ہر کام کا جدا معبود ہے، ایک سفر کا، ایک حسر کا، کوئی روٹی دینے والا، کوئی اولاد دینے والا. لہٰذا حافظ شمس الدین ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے لطائف و مزار پر یہ بہت نفیس کلام کیا ہے، جس کو معارف قرآن کا شوق ہے اس کو بھی پڑھ لے. لاسٹ آیا ہے لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی دین میرے لیے میرا دین، یعنی کہ تم کو تمہاری راہ تمہارا دین اور مجھ کو میری راہ یعنی میرا دین. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی تم نے ضد باندھی کہ اب سمجھانا کیا فائدہ کرے گا جب تک اللہ فیصلہ کریں. اب ہم تم سے بالکل بیزار ہو کر اسی فیصلہ کے منتظر ہیں. اور جو دین قیم اللہ نے ہم کو مرحمت فرمایا ہے اس پر نہایت خوش ہیں. تم نے اپنے لیے بدبختی سے جو روش پسند کی وہ تمہیں مبارک رہے، ہر ایک فریق کو اس کی راہ اور روش کا نتیجہ مل کر رہے گا. لہٰذا سورہ کافرون کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں. سورہ کافرون میں بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے قریش کی جو ایک آفر تھی کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں، ہم آپ کے معبود کی پرستش کریں گے. تو ایک بہت ہی عجیب سی آفر تھی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا. اور پھر اسی کو ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ ابھی پریزنٹ کی بات ہے کہ جس کی تم ابھی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون، یعنی نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ ہی تم عبادت کرو گے اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرنے والے ہو. یعنی کہ ایک دفعہ پاسٹ میں یہ صیغہ یوز کیا گیا کہ جس کی تم عبادت کرنے والے اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، یعنی کہ پاسٹ میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوتی اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. تو نبوت آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر کسی اللہ کا شریک ٹھہراتے. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور دوبارہ پریزنٹ میں بات ہو رہی ہے، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. صدق اللہ العظیم.